ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام متفق علیہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسروں سے نفرت نہ کرو، ایک دوسروں سے دشمنی نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسروں سے منہ نہ موڑو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد بول چال کو بند رکھے۔ محترم حاضرین، یہ حدیث اصلاح معاشرے کے لیے ایک عمدہ اور بہت پیاری حدیث ہے۔ اگرچہ ہم اپنے معاشرے میں امن و شانتی چاہتے ہیں، معاشرے میں سکون والی زندگی چاہتے ہیں، تو اگرچہ پورے معاشرے میں ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مومن بندہ اس حدیث پر عمل کر لے تو سکون کی زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات اس میں کہا گیا لا تباغضوا، یعنی مسلمان ایک مسلمان سے آپس میں بغض نہ رکھے، کینہ کپٹ نہ رکھے، نفرت نہ کرے، دشمنی نہ کرے، مل جل کے ملنساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری بات آپ دیکھیں گے اس میں کہا گیا ولا تحاسدوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہ کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسد کی بھی 2 قسم ہیں، ایک حسد جائز ہے اور ایک حسد ناجائز۔ جو ناجائز حسد ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے خاتمہ ہونے کی آرزو کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اس کے بزنس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یا جو یہ بزنس کر رہا ہے اس میں روزانہ ترقی ہی ترقی ہو رہی ہے، اس پہ جو ہے حسد کرتا ہے اور آرزو یہ رکھتا ہے کہ اس کی بزنس کسی بھی طریقے سے لاس ہو جائے، یہ جو پروفٹ روزانہ کما رہا ہے کسی بھی طریقے سے اس کا نقصان ہو جائے۔ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کیسے بزنس کرتا ہے، کس طرح کی بزنس کرتا ہے، یعنی ہمیشہ دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا اور اس امید سے کہ یہ بیچارہ جو ترقی کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بزنس میں، اس کے لین دین میں لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، ہمیشہ اس نعمت کو چھن جانے کا ارادہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اس کو غارت کر دے، کسی بھی طریقے سے اس کے بزنس میں جو ہے نقصان ہو جائے، اس کے بزنس میں لاس ہو جائے۔ یہ کیوں اتنا کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے، روزانہ یہ ترقی کر رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، روزانہ محنت کرتا ہوں، پھر بھی میں گھر ہی میں ہوں اور یہ روزانہ دیکھتے ہیں دن بدن ترقی ہو رہی ہے اس کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے میں ہوں اسی طریقے سے یہ بھی غریب بن کے تنگ دستی کی زندگی گزارے، یعنی دوسروں کی نعمتوں کو چھن جانے کی امید رکھتا ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم حسد ہے، یہ بری عادت ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور ایک ممدوح حسد ہے، یعنی جائز ہے، رشک کرنا، یعنی عبادتوں کے سلسلے میں ایک بندہ دوسرے بندوں کو دیکھ کر رشک کرنا کہ فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے میں اس سے زیادہ عبادت کروں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مسکین اور غربا کو ہمیشہ جو ہے صدقہ و خیرات کرتے رہتا ہے، زکوٰۃ کا مال نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ مالداری دی ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن روزانہ پھر بھی وہ صدقہ و خیرات غریب و مسکین میں بانٹتا رہتا ہے، آپ یہ امید کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بانٹوں، اس سے زیادہ نیکی کماؤں۔ کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، آپ رش کے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرا بھائی 5 وقت کی نماز ہی ہے، میں اس سے آگے کیسے بڑھوں، میں سنن و نوافل کا بھی اہتمام کیسا کروں۔ جس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے عبادات کے سلسلے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی انفاق فی سبیل اللہ کا کام کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تو ہمیشہ کمپٹیشن کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پوری گھر کو
پورے گھر کا جتنا سارا مال ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ کمپٹیشن جب کرتے تھے تو دیکھا جاتا تھا عمر صرف آدھا ہی مال لائے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نیک اعمال پر رشک کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ میں ان سے آگے کیسے بڑھوں، میں ان سے زیادہ نیکی کیسے کماؤں۔ یعنی خیر کے کام میں، صدقہ و خیرات کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا، مقابلہ کرنا اور ایک دوسرے سے زیادہ نیکی کمانے کی تمنا رکھنا یہ جائز ہے، اور یہ رشک، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ ایسا حسد آپ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو نعمت دی ہے اس نعمت پر یہ امید رکھنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ ترقی اس کی ختم ہو جائے، یہ ڈیولپمنٹ اس کی ختم ہو جائے، یہ بزنس کی ترقی اس کی لاس ہو جائے، اس طریقے کی سوچ رکھنا یہ بری صفت ہے اور یہ مذموم حسد ہے، یہ بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگرچہ ہمارے معاشرے میں حسد کے تعلق سے تو روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں، کسی نہ کسی دکان میں، کسی نہ کسی مارکیٹنگ میں روزانہ ایک دوسرے کے آپسی حسد سے زندگی گزار رہے ہیں، آپسی حسد سے روزانہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، کسی نہ کسی، چاہے وہ بزنس کا تعلق ہو، چاہے رشتہ داری کا تعلق ہو، چاہے رشتے کا تعلق ہو۔ کسی کی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آتا ہے، میری بیٹی کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، کسی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آتا ہے، اچھا جوڑا نصیب ہوا ہے، اچھی رشتہ داری اس کی نبھ رہی ہے، سوچتے یہ ہے کہ میرے بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ نہیں ملا، کس طریقے سے اس رشتے کو توڑا جائے، کس طریقے سے ان کے آپسی اختلافات کو بڑھایا جائے، کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے بدگمانی رکھ کے اس رشتے کو توڑا جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک نعمت ہے، اچھا رشتہ ملا اس کو، لیکن دوسرا بھائی یہ سوچتا ہے کہ رشتہ اس کو نہ ملے، اتنا اچھا رشتہ اس کے گھر میں نہ جائے، کسی بھی طریقے سے اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بری عادت ہے۔ یعنی اس نعمت کو چھن جانے کی امید ہم رکھتے ہیں کہ یہ اچھا رشتہ اس کے گھر میں نہ جائے، ایسی عادتیں ہماری مذموم صفت آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جاتے رہیں گے، آپ کو بندہ سلام کرے گا پھر بھی سلام کا جواب نہیں، ہاں یہ کیوں؟ تکبر، غروری، بندہ پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے لیکن سلام کا جواب نہیں دیتا، بندہ پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے لیکن اگرچہ اس کو کوئی غریب بندہ سلام کر لے جواب نہیں دے گا، غریب بندہ ہاتھ ملانا چاہے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، یا اس کے اندر یہ تکبر، یہ ایٹیٹیوڈ۔ ان اللہ لا يحب المستكبرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے کے ایٹیٹیوڈ رکھنے والے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پہلے صف کے پابند ہیں، نمازی ہیں، لیکن اگرچہ یہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی بندہ آپ کو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں مست ہیں، جا رہے ہیں، کوئی کیئر نہیں، کیوں؟ وہ چھوٹا آدمی، غریب آدمی ہے، کالا کلوٹا ہے، کم خاندان والا ہے، اس کے خاندان کمی ہے، میں اونچے اعلیٰ خاندان والا ہوں، یہ غریب آدمی ہے، غریب انسان ہے، آج کل کا چھوٹا بچہ ہے، یہ مجھ سے سلام کیسے کر؟ اس طریقے کی صفت ہمارے اندر اگرچہ پائی جاتی ہے، دوسروں سے منہ موڑنا۔ رشتہ داری میں آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داری میں بھی آج کل کیا ہے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتے، یعنی چھوٹی چھوٹی اختلافات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں عورتیں منہ موڑ لیتی ہیں، مہینوں تک، سالوں تک آپس میں بات چیت نہیں، آپس میں گفتگو نہیں، آپس میں بول چال نہیں، ایک رمضان آ گیا، دوسرے رمضان تک دوسرے بھائی دوسرے بہن سے بات چیت نہیں، گفتگو پر۔ یہ مذموم صفت ہے، یہ بری عادت ہے، اس سے انسان کو رک جانا چاہیے، بول چال کو کبھی بند نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان اگرچہ اختلاف پیدا ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، یا تو میں ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نفرت پھیلنے کا اندیشہ ہو، بغض و عناد پھیلنے کا اندیشہ ہو، حسد کو پھیلنے کا اندیشہ ہو، نفرت کے پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو کتنے دن تک بات کو بند کرنا ہے؟ صرف 3 دن تک، صرف 3 دن تک، اس سے زائد ہم کسی سے بول چال بند نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرہ بہت دور ہے، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ بس چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک مسئلہ ہے، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی،
بھائی دوسرے بھائی سے اس کا جنازہ بھی اٹھ جاتا ہے لیکن بات نہیں کرتا۔ اس کے جنازے، ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں، بھائی کا جنازہ اٹھتا ہوا ہوتا ہے، اس جنازے میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ بھائی بہن میں چھوٹی سی اختلاف ہو جائے، رشتوں کے تعلق سے آپ دیکھ لیں، بہن کی بیٹی سے میں نے رشتہ نہیں کی، ایک بھائی ہے اپنے بہن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کیا، رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے بغض و عناد اور حسد اور نفرت اور دشمنی اتنا بڑھا لیتی ہے بہن کہ 1 سال کیا پوری زندگی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتی ہے نا۔ یہ اپنے معاشرے میں اس طریقے کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہم بول چال کو بند کر لیتے ہیں۔ چھوٹا مثال، ارے معاشرے کا چھوڑو، مسجد ہی کا دیکھ لو، کمیٹی میں 5 لوگ ہیں، کسی ایک بندے کا دوسرے بندے سے نہیں بنا، کمیٹی میں ایک بات آئی، مشورہ آیا، وہ مشورہ پسند نہیں آیا ایک بندے کو، کمیٹی کی بات ہے، میجارٹی جس پر عمل کرے اس پر بات ہونی چاہیے، وہ یعنی اتحاد ہونی چاہیے ہمارے اندر، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں۔ اس کی ایک بات مانی نہ گئی جس سے وہ بندہ پورے کے پورے سری سے مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈی ہے، یہ بری صفت ہے۔ انسان کو اس سے توبہ کر لینا چاہیے موت سے پہلے۔ کیوں؟ ایک ہماری بات نہ مانی گئے اور ہم اللہ کے مسجد سے دور ہو جائیں، یہ غلط بات ہے۔ بول چال کو بند کر لیں، کمیٹی کی میں میری ایک بات نہ چلی تو میں آپس میں کمیٹی والوں سے بات کرنا بند کر دوں، ان مسجد کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے بات کرنا چھوڑ دوں، یہ غلط ہے، غلط بات ہے، بری صفت ہے۔ آج کل ہمارے ہندوستان کے اکثر مساجد کا یہی حال ہے، اکثر مساجد میں یہی ہے، میری بات اس مسجد میں نہیں چلی، بس اس مسجد والوں سے دوری، اس مسجد کے افراد سے بول چال بند، اس مسجد کے کمیٹی والوں سے بول چال بند۔ کیوں؟ میری بات یہاں نہیں چل رہی۔ میرے بھائی، اگر سے آپ کی بات نہیں چلتے صبر کریں، کیا ضرورت ہے آپ کی بات نہ چلنے پر آپ جو ہے نفرت کو پال لیں، بغض و عداوت کو پالیں، دشمنی کو بڑھائیں، نفرت کو بڑھائیں، جماعت میں اختلافات کو پیدا کریں۔ یہ سب جو ہے معاشرے میں امن کا خاتمہ۔ آج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے جماعت و جمعیت کی کمیٹی میں یہ امن پسند نام کی چیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ اتحاد کی نام کی چیز نہیں، مل جل کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے زندگی میں مست ہے، ہر کوئی ایٹیٹیوڈ کی زندگی گزارتا ہے، میری بات چلے، میں متولی ہوں میری بات چلے، میں سیکرٹری ہوں میری بات چلے، میں کیشیئر ہوں میری بات چلے، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں میری بات چلے، چاہے سارے لوگ ناراض ہو جائیں لیکن میری بات چلے۔ یہ ایٹیٹیوڈ کی صفت، یہ تکبرانہ صفت، متکبرانہ صفت، گھمنڈی والی صفت، ایگو والی صفت، یہ خطرناک چیز ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کو مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک توبہ، یہ کبیرہ گناہ کرتے کرتے ہم قبر میں چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، قبر میں دفن ہونے سے پہلے یہ جو برائیاں ہیں اس کو دفن کر دو، نفرت کو دفن کر دو، دشمنی کو دفن کر دو۔ یہ بول چال جو بند کیے ہیں نا، قبر میں جانے سے پہلے بول چال کو شروع کر دو۔ یہ جو بھائی بھائی دور ہے نا، قبر میں جانے سے پہلے گلے مل لو۔ بھائی بہن دور ہے نا، قبر میں جانے سے پہلے گلے مل لو۔ یہ بغض، عداوت، نفرت، ایک دوسرے سے دشمنی، یہ سب لے کر قبر میں جائیں گے تو اللہ کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ مذموم صفت میرے اندر ہے، میں کسی جماعت کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی کمیٹی کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی فرد کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی رشتہ داری کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی امام کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی مؤذن کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی غریب آدمی کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی مسکین آدمی کے بارے میں برا سوچتا ہوں، کسی لاچار آدمی کے بارے میں برا سوچتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، عناد رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں بری صفات ہے۔ انسان کو موت آنے سے پہلے اپنے ایٹیٹیوڈ کو کم کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ متکبرانہ صفت، تکبر کی صفت اللہ کی ہو سکتی ہے، انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ یہ صفت آپ کے اندر ہے، یہ انسانی صفت نہیں، شیطانی صفت ہے۔ موت میں جانے سے پہلے ان تمام بری صفات سے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اس میں مذموم صفات بتائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان مذموم صفات سے بری ہو کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جماعت و جمعیت کے اندر، ہمارے گھریلو زندگی
زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ ایک دوسروں کے ساتھ اگرچہ ہم بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بغض و عناد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ موت سے پہلے اس نفرت کو محبت میں بدل دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے پہلے اس نفرت کو، دشمنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت میں بدل دے، الفت میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان اور شانتی کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارنے کی اور اس شانتی کو، امن کو اور زیادہ پھیلانے کی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی بندہ دوسرے بندے سے دور ہوتا ہے تو تیسرے بھائی کو چاہیے کہ بندے کو ملائیں۔ حسد کی وجہ سے دوسرا بھائی بات چیت نہیں کرتا، تیسرے بندے کی یہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ان کو ملائے۔ ایک کمیٹی والے سے دوسرا آدمی دشمنی کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کمیٹی سے بات کیوں نہیں کرتا۔ ایک مالدار بندہ ہے، کسی غریب بندے سے بات نہیں کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، تیسرے بندے کی ذمہ داری ہے۔ الدین النصیحہ کے تحت دین بھلائی کا کام ہے، دین خیر خواہی کا کام ہے، دین نصیحت کا کام ہے، دین ایک دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کسی بھائی کے درمیان دشمنی ہے، کسی دو بھائی کے درمیان بغض ہے، کسی دو بھائی کے درمیان نفرت ہے، کسی دو بھائی کے درمیان حسد کے بنا پر دوریاں ہیں، تو ملانے کی کوشش کریں، اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مرتے دم تک ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق موحدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا